ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی قدر، صدر محفل حضرت صاحبزادہ دامت برکاتہم العالیہ، دیگر احباب اہل سنت، الحمدللہ والمنہ، یہ خدا کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، نبیوں کو ماننے والے ہیں، رسولوں کو ماننے والے ہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ازواج مطہرات کے ماننے والے ہیں. ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے. جن کو ماننا چاہیے ان سب کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں اور ان کی عظمت، ان کی برکت، ان کے مقامات عالیہ کے تسلیم کرنے والے ہیں. اولیاء اللہ جو اللہ کے پیارے اور اللہ کے دوست ہیں، ان کی بڑی عظیم شان ہے، بہت بڑا مقام ہے. وہ اس زمین کے اوپر اللہ کے خلیفے ہوتے ہیں، جس کی ابتدا عالم ظاہر کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلافت الہیہ کا تاج حضرت انسان کے سر کے اوپر رکھا گیا اور ولایت، خدا کی ذات کا قرب، اللہ پاک نے جسے چاہا، جس پہ کرم فرمایا، جس کے وقت اچھے ہوئے اسے عطا فرمایا. یہ بھی انتخاب خداوندی ہے. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے. یعنی خدا جس کو خدا نے چاہا منتخب فرما لیا اور اپنا نبی بنا لیا. کسب کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ نبوت حاصل نہیں ہو سکتی. یہ خدا کا وہب ہے، خدا کی طرف سے عطا ہے، انعام ہے. اور ولایت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ولایت کسبی شے ہے. یعنی کوئی آدمی محنت کرے، ریاضت کرے، اللہ اللہ کرے، جلا جات کرے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، اپنے آپ کو نبی اکرم حبیب معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کا ظاہری اور باطنی اعتبار سے نمونہ بنائے، دنیا سے منہ موڑے، محبت خداوندی کو دل کے اندر رکھے، تو وہ ولی اللہ بن سکتا ہے. لیکن اولیاء کرام اس مقام پہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جس طرح نبوت واقعی ہے اسی طرح ولایت بھی واقعی ہے. یعنی نبوت خدا کا کرم ہے، محنت سے نہیں مل سکتی. اسی طرح جو ولایت ہے یہ بھی خدا کا کرم اور خدا کی عطا ہے. جسے چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے اور اپنے اس کرم خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے. حضرات گرامی قدر، اولیاء اللہ پہلی امتوں میں بھی ہوتے رہے. انبیاء و رسول بھی آئے اور اولیاء اللہ بھی ہوتے رہے، تاکہ ہمارے آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ مقدس آیا، جس کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر لوگ جو ہیں وہ میرے ہم زمانہ لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ایک روایت میں 3 طبقے کے بیان کیے گئے ہیں، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اور ایک روایت کے اندر 4 طبقے ذکر کیے. ان کو خیر قرار دیا سرکار نے. یہ حضور کی امت کی اولیاء اللہ کی پہلی جماعت تھی.
جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ پاک کی زیارت کی، ان کو ولایت کا وہ درجہ حاصل ہوا، کیونکہ ولایت کے اوپر تو نبوت ہے نا، ولایت کا وہ درجہ حاصل ہوا کہ کوئی ہزاروں چلے کر لے، کوئی جتنی بھی محنتیں اور ریاستیں کر لے، لیکن کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کی کچھ جماعت، تابعین، تابعین، پھر آگے مسلسل یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا۔ اور یہ میں جو خاص بتانا چاہتا ہوں بات وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ ولایت کا چلتا رہا نبوت کے بعد، تو جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں حضور کے صحابہ کرام سے لے کر متأخرین اولیاء تک، سارے کے سارے اولیاء صاحب علم تھے۔ کیا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ جو اللہ کا ولی ہو وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو اصحاب علم ہیں کیا وہ اور جو بے علم ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ایک اشکال اور بھی دور ہو جائے کہ علم سے کیا مراد ہے۔ آج کی دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ علم سے مراد یہ ہے کہ گرج کس نے زیادہ پڑھی ہے، فلاں علم کس نے زیادہ حاصل کیا ہے۔ دین کے علم کو یہ بڑا المیہ ہے کہ آج علم ہی نہیں سمجھا جاتا، دین کے طلباء کو طالب علم ہی نہیں سمجھا۔ حالانکہ وہ طالب علم جن کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا ان الملائکہ تضع اجنحتہم رضا لطالب العلم، طالب علم کی رضا کے لیے اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو وہ طالب علم، اس علم سے کیا مراد ہے جس کے طالب کی یہ شان ہے؟ تو یقین جانیے، سمجھیے اس بات کو کہ وہ علم ہے جس کو سکھانے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے تھے، حکمت سکھاتے تھے، دانائی سکھاتے تھے۔ اور جس علم کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازے۔ یہ سارے صاحب علم تھے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، سارے محدثین آپ سے حدیث کی روایت میں۔ آج کے دور میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ بعض بالکل جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، شریعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جناب جو معرفت ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ان پڑھے لکھے لوگوں کو کیا پتہ ہے جو دین کا علم پڑھے لکھے۔ یہ بات غلط ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں جو وابستہ ہیں گڑی شریف کے آستانے سے۔ اس غیر گزرے دور کے اندر 15ویں صدی جب شروع ہو چکی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے شیخ دیے ہیں، میں مبالغہ نہیں کرتا، نہ میں کسی مبالغے کا قائل ہوں، نہ میں نے کبھی بناوٹ کی۔ آپ کے شیخ وہ ہیں جو علم دین رکھتے ہیں، عالم دین۔ عالم دین کے بعد اللہ اللہ کرنے والے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔ تو جو اللہ کے دین کو جانتا نہیں، شریعت کو جانتا نہیں، خود اس کو پتا نہیں نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ تمہاری کیا رہنمائی کرے؟ وہ تو خود اندھا ہے، اندھا کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے حضرات اصحاب علم، حضرات گرامی قدر۔ تو اولیاء اللہ کا یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا کیونکہ سرکار خاتم النبیین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یاد رکھیں یہ بات۔ اس میدان میں بھی دھوکہ دینے والے بڑے لوگ ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جن کو پہلے نبوت مل چکی ہے وہ تو نبی ہیں، نبوت ان کی زائل نہیں ہوتی، شریعت سرکار کی چلے گی۔ جس کو نبوت کا منصب ملا ہے وہ نبوت کا منصب اس کو مل چکا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے سرکار کی شریعت اور دین کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن نبوت آپ کو پہلے ملی تھی، حضور کے بعد نہیں ملی۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے کیونکہ سرکار خاتم النبیین ہے، لیکن ولایت کا دروازہ
بند نہیں ہوا. یہ ولایت جو ہے یہ قیامت تک قائم رہے گی. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. اس وقت قیامت قائم ہو. جہالت عام ہو جائے گی. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. قتل و خونریزی عام ہو جائے گی. زناکاری اور بدکاری اور فحاشی عام ہو جائے گی. امانت کے اندر خیانت عام ہو جائے گی. اور نالائق لوگ جو ہیں ان کو حکمران بنایا جائے گا. اللہ حضرت کے پاس بڑی ساری علامتیں ہیں جو سرکار نے حدیث پاک کے اندر ذکر فرمائی ہیں. تو کچھ نام ہیں اولیاء اللہ کے جو صوفیاء نے رکھے ہیں. کسی حدیث پاک میں تو نہیں آئے کہ کوئی غوث ہوتا ہے, قطب ہوتا ہے, ابدال ہوتا ہے, رجیب ہوتا ہے, نقیب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے منصب کہ ہمارا سلسلہ عالیہ چشتیہ اس کے اندر بے شمار غوث و قطب. اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ اکابر اولیاء اللہ کے ملفوظات کے اندر یہ بات موجود ہے. بے شمار غوث ہوئے, بے شمار قطب ہوئے. یہ نہیں کہ کوئی ایک ہی غوث ہوا حضور کی پوری امت میں اور اس کے بعد کوئی غوث ہوا ہی نہیں. بے شمار ہوئے. مثلا حضرت خواجہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ قطب الارشاد تھے. حضور خواجہ اجمیری غریب نواز, آپ قطب اور غوث وقت تھے. حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ قطبوں کے قطب تھے. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے. حضرت خواجہ سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے قطب اور غوث اعظم تھے. اللہ حاضر قیاس حضور کی امت میں یہ امت مرحومہ ہے. جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں. مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ اگر بالفرض ساری کی ساری دنیا میں بدی ہی بدی ہوتی, خرابی ہی خرابی ہوتی, شر ہی شر ہوتا, فساد ہی فساد ہوتا, برائی اور برائی ہوتی, کوئی اور چیز نہ ہوتی, صرف ایک محمد عربی کا وجود ہوتا, تو سارے شر کے مقابلے میں یہ خیر ایسی چیز جو سارے شر کے مقابلے میں جس کو ترجیح ہے جو راجی. یہ تو ایک سرکار کا وجود ہے نا. تو پھر سرکار کی امت میں اور کتنے عظیم الشان لوگ آئے. حضرات گرامی کرام, ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو بانی ہیں وہ نائب رسول اللہ, عطائے رسول اللہ, خواجہ خواجگان, ہند الولی, حضرت خواجہ بزرگ سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سب کو رضی اللہ تعالی عنہ. آپ محسن اسلام ہیں, صرف بر صغیر کے محسن نہیں, سرکار سے حکم سے آئے. سرکار کے اپنے آپ نہیں آئے, سرکار کی حکم سے. پہلے پیر و مرشد نے پیش کیا بارگاہ رسالت میں, بارگاہ خدا بندی میں خانہ کعبہ شریف لے گئے. یا اللہ میں تیرے حضور اپنا یہ مرید خاص پیش کر. پیش کرنے والے عثمان حروری ہیں اور جن کو پیش کیا جا رہا ہے خواجہ معین الدین چشتی. تو بارگاہ خدا بندی سے ندا آتی ہے کہ معین الدین میرا محبوب, محبوبیت کا مقام ملتا ہے. اور پھر جب بعد میں ایک اور حاضری ہوئی, اپنے پیر و مرشد کے علاوہ خود گئے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا, السلام علیکم یا سید المرسلین. تو جواب میں بارگاہ رسالت سے جواب آیا جو ظاہری طور پر سنا گیا. سرکار نے یہ فرمایا, یہ کوئی تعجب خیز باتیں نہیں ہیں, یہ نہ سمجھو کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. سرکار ظاہر بہر زیارت بھی کروا سکتے ہیں, کروا دیتے ہیں, اور اپنا جو پیغام دینا ہوتا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں, جو ہدایات دینی ہوتی ہے وہ بھی دے دیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود انسان جس کو وہ چیز اصل نہ ہو تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں. جواب آیا, وعلیک السلام یا قطبہ مشائخ البر والبحر. قربان جائے کیسے, تیرے اوپر سلام ہو اے بر و بحر کے پیروں کے قطب. اب یہ کون سرکار نے علی الاطلاق فرمایا, یہ کسی مرید کا کہا ہوا نہیں, کسی پیر کا کہا ہوا نہیں, کسی عقیدت مند کا کہا ہوا نہیں, بلکہ دو جہاں کے تاجدار اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان. یا قطبہ مشائخ البر والبحر. القاب یا مریدین دے دیتے ہیں, عقیدت مند دے دیتے ہیں,
یا زیادہ سے زیادہ کسی کا پیر و مرشد دے دیتا ہے، لیکن لقب تو وہ ہے جو خود خدا دے۔ جب سرکار کا وصال ہوا حضور خواجہ غریب نواز کا، جنہوں نے نگاہ کرم فرمائی تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا۔ جب وصال کا وقت آیا تو پیشانی مبارک کے اوپر سبز نورانی قلم کے ساتھ یہ لکھا گیا کہ حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ حبیب اللہ ہے۔ کیسا عظیم لقب! حبیب کے اندر جو مبالغہ ہے وہ کسی محبوب کے اندر نہیں ہے، اور کلمہ اللہ جس قدر جامع ہے، کوئی دوسرا کلمہ اتنا جامع نہیں۔ علم الذات الواجب الوجود مستجمع لجمیع صفات الکمال، اس میں ساری کمال کی صفتیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ کو حبیب اللہ کا لقب اللہ کی ذات کی طرف سے عطا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اگر میں ایک ایک سلسلے پاک کی ایک ایک شیخ کے بارے میں بیان کروں تو اتنی تفصیل ہو جائے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ قطب الاقطاب بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی قطب الارشاد ہے، قطب الاقطاب ہے، اور شہید المحبت ہے، قربان جائیں۔ اللہ کی بات سنی تو اسی میں وصال ہو گیا۔ آپ کو جانتے ہیں یہ بات، ایسا عجیب وصال، یہ بھی بے مثال، یہ وصال بھی بے مثال۔ اور پھر کسی اور جگہ پہ تو ایسا نہ ہوا۔ خواجہ غریب نواز اجمیری اور قطب پاک کے مرید زہد الانبیاء حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے قدموں میں بہشتی دروازہ کھل گیا۔ سرکار نے فرمایا، یہاں بھی سرکار نے، کسی مرید یا عقیدت مند کی بات نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بنا دیا۔ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ سید نظام الدین اولیاء راوی ہیں اس بات کہ میں نے دیکھا سرکار آئے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، اور سرکار فرماتے من داخل ھذا امن، جو یہاں سے داخل ہوگا اس کو جہنم کی آگ سے امن ملے گا، وہ جنتی ہے۔ تو جنتی دروازہ جو ہے وہ فرید پاک کے قدموں میں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں نا، فرید الدین یا راز نہانی دیکھتے جاؤ، فرید الدین یا راز نہانی دیکھتے جاؤ، محمد مصطفیٰ کی الاعیانی دیکھتے جاؤ۔ بہت دیکھے ہیں محبوبان عالم تم نے اے یارو، فرید الدین کی یوسف زمانی دیکھتے جاؤ۔ حضرت محبوب الہی کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار کا جب وصال ہوا نا، دفن کرنے کے وقت اٹھایا ہوا ہے، ایک پائے سے محبوب الہی نے پکڑا ہوا ہے، ایک پایا حضرت علی احمد مخدوم عالم صابر کلیری نے پکڑا ہوا ہے، ایک پاؤں حضرت قطب عالم جمال الدین ہاشمی نے پکڑا۔ یہ تو بابا فرید وہ ہے، نگاہ کرتے گئے اور کتب بنتے گئے۔ ایک مرتبہ حضور شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار فرید پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، سرکار سنا ہے کہ آپ کی خدمت میں ابدال آتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ابدال آتے ہیں، تو یار حضرت یا حضور جب وہ آئے نا کوئی ابدال تو مجھے بھی دکھانا، میں نے سنا ہے کہ آپ کی خدمت میں ابدال حاضری دیتے ہیں۔ تو سرکار ذرا توجہ فرمائیے، میں نے سنا ہے کہ آپ کی خدمت میں ابدال حاضر ہوتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، سرکار کوئی آئے تو مجھے بھی دکھانا۔ تو سرکار گنج شکر نے ارشاد فرمایا کہ تو کون ہے؟ پوچھنے والے کو فرمایا تو کون ہے؟ جب آفتاب ولایت چڑھا ہوا ہو، آفتاب روحانیت جو ہے وہ طلوع کر چکا ہو، تو وہاں ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ فرید پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم کون ہیں۔ فرمایا تو کون ہے؟ محمد شہریار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اور الحمدللہ ہماری اس عظیم سلسلہ کے اندر زمانہ حال تک اکتاب و اغواس آ رہے ہیں۔ خواجہ غلام فرید کون تھے رحمت اللہ تعالی، اپنے وقت کے کتب اور غوث تھے۔ سیدنا خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی کون تھے؟ یقیناً اپنے وقت کے غوث زمان، قطب زمان، قطب اعظم۔ الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی تھی وہ بھی اسی مناسبت سے پڑھی تھی کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلقیس کا تخت سینکڑوں میلوں سے دور کون لائے گا؟ تو قال عفریت من الجن، ایک بڑے زبردست قوت والے سرکش جن نے کہا
انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی، میں پیش کر دیتا ہوں سرکار اس سے پہلے پہلے کہ آپ اپنی مجلس برخاست کریں۔ صبح آپ بیٹھتے تھے اور کوئی 12 بجے 1 بجے ظاہر اٹھتے ہوئے شاہی مجلس لگتی تھی، آپ فیصلے فرماتے تھے، باتیں سنتے تھے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب آپ مجلس برخاست کریں گے اس سے پہلے پہلے میں تخت حاضر کر دوں۔ آپ نے کہا نہیں مجھے تو جلدی چاہیے، بلقیس تو قریب آ گئی۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ بولا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، کتاب اللہ کا عالم بھی تھا، ولی اللہ بھی تھا، صاحب عمل بھی تھا، صاحب کردار بھی تھا، صاحب روحانیت بھی تھا۔ تو وہ شخص بولا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ چمکے تو تخت سامنے حاضر ہو۔ کتنے بڑوں کا تخت ہے، بڑے مکان اوپر بنے ہوئے ہیں، کیا کچھ بنا ہوا ہے، بھی چوڑی باتیں مفسرین نے لکھی۔ یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت ہے، بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والی جماعت کے اندر شامل ہیں، اولیاء اللہ کو ماننے والوں میں شامل ہیں، سب کی عظمت کا ہم احترام کرتے ہیں۔ گردشے کوئے یار کرتا ہوں، گردشے کوئے یار کرتا ہوں، میں یہی کاروبار کرتا ہوں، بندگی کی نہیں خبر مجھ کو، اس کے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کل کو ہم باسطون ذراعی بالوصیل، ان کا جو عمل کرنے والے تھے، خدا کا ذکر کرنے والے تھے، شریعت پر عمل کرنے والے تھے، چلنے والے تھے۔ آج بھی اگر پہلی امتوں میں اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے، تو اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا شخص ہے اور ان کی فرما برداری کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عمل بالکل نہ کرو اور صرف محبت تمہارے لیے کافی ہے، میں یہ کہوں گا کہ وہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، دعویٰ محبت ہو لیکن فرما برداری نہ ہو۔ آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ ایک نوکر رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، وہ دعوے کرتے ہیں کہ آپ کا بڑا فرما بردار نوکر، میں جی آپ سے بڑی محبت کرنے والا نوکر، میں تو جی آپ کا غلام ہوں، میں تو جی آپ کا خادم ہوں۔ آپ اسے کہتے ہیں جاؤ بھائی پانی لگا کے آؤ، وہ کہتے ہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، ویسے میں محبت آپ سے بڑی کرتا ہوں، جاؤ جی حل چلا کے۔ تو وہ چارپائی کا میں واقعہ کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں آپ سے، جاؤ حل چلا کے، یہ نہیں کام، اچھا چلو بھینس کا دودھ نکال، نہیں یہ کام میں نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، ویسے محبت مجھے آپ سے بڑی ہے، ہوں میں بڑا فرما بردار۔ وہ کہہ گا بیوقوف تو کوئی بات تو مانتا نہیں، فرما بردار کیسا؟ تو سرکار بابا صاحب کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے، یک لخت حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء وجد میں آ گئے، غش کھا کے گئے، کاہست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ بھی آئیت جنید و بائی۔ وہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس وقت باعزید تو تھے ہی نہیں، بول کوئی اور رہا تھا، تو جو بول رہا تھا اس کا جھنڈا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بدلتا رہتا، وہ خدا آپ بول رہا تھا، بول وہ رہا تھا، جھنڈا بھی کسی کا۔ تو حضرات گرامی قدر جنازہ اٹھائے ہوئے، غش کھا کے گر گیا محبوب الہی نظام الدین، لیکن چار پائی گری نہیں، حالانکہ ایک پایا چھوڑ دے کوئی آدمی تو گرنا چاہیے نا، جھکنا چاہیے نہیں، اسی طرح جا رہی تھی، کسی نے پاؤں پر ڈالا، کسی نے منہ میں پانی ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آئی نا تو لوگوں نے پوچھا سرکار آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا، اللہ کے محبوب آ گئے تھے، جلووں کی فراوانی تھی، آج تو کسی عجیب رنگ میں سرکار آئے تھے، زیارتیں تو پہلے بھی ہوتی رہتی، سرکار آئے اور مجھے یہ فرمایا نظام الدین ذرا مجھے بھی پایا پکڑ لینے دو فریدوں کی۔ تو ہم مانتے ہیں کہ ہر غوث اور قطب جو ہے وہ اپنے اپنے دور کا قطب ہے، لیکن ہمارے مشائخ کا مرتبہ کسی سے کم نہیں، ہم مانتے سب کو ہیں، لیکن کوئی اگر ہمارے مشائخ کو کم تک قرار دینے کی کوشش کرے تو یہ محبت قبول نہیں کر سکتی، یا اس کے دل میں محبت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق ماننے کی توفیق عطا فرمائے، جو کسی کا منصب ہے، جو کسی کی شان ہے، جو کسی کا مقام ہے، وہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بنا لیا جاتا ہے کہ سرکار شب معراج گئے تو جب آگے حجاب لٹکا ہوا تھا اور جناب اس پیچھے سے ہاتھ نکلا تو وہ حضرت علی کا ہاتھ تھا اور انگوٹھی بھی حضرت علی والی تھی، تو وہاں تو علی بیٹھا تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔
یہ بات درست نہیں، خدا خدا ہے اور محمد عربی ہیں۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے افضل ترین ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں حق ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء اللہ کی سچی محبت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ عمل بھی ہوتی ہے، سچی محبت، اور اولیاء بھی سچے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو دیکھ کر سرکار یاد آئے۔ سرکار سے صحابہ نے پوچھا نا کہ اللہ کے نیک بندے اور اولیاء اللہ جو ہیں ان کی نشانی کیا ہے، سرکار کیسے پہچانیں گے، ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا اذا وہ ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آئے۔ یہ نہیں کہ وہ جاہل ہو، کسی چیز کا بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو، نہیں تڑا گوشہ ہو۔ لوگ خوش ہوتے ہیں، داڑھی منڈا پیر ہے، ہاں جی بیٹھا ہے جناب، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ کیبل دیکھ رہے ہیں، وہ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں، بڑے سبحان اللہ جی ہمارا پیر کیسا ہے، جیسے ہم میں ایسا ہی۔ سوچو اور سمجھو ان باتوں کو، اللہ ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں اس لیے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو غیر ہے نا اولیاء اللہ کی بھی مخالف ہے، وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں ایسے بد عمل لوگوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں درست ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔